نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البلد ہے جی، آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک۔ تو تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ آیت ختم ہو رہی ہے تنوین کے اوپر۔ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اظہار کریں گے۔ اگر وہاں پہ وقف کرنا ہے تو 2 زبر والی تنوین کے اوپر وقف کرنے کا قاعدہ ہے کہ اس کو الف مدہ بنا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو 2 تنوینیں ہیں تو تنوین میں 2 زبر ہیں تو سمجھے آپ نے 1 زبر کینسل کر دی تو یہ لفظ رہ جائے گا لبدا۔ اسی طرح آگے چلیں گے۔ ایحسب ان لم یرہ احد میں پھر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اظہار ہوگا اس تنوین کا، اور اگر وقف کریں گے تو اس کو احد دال کے اوپر کلکرا کریں گے تنوین کو۔ تو آج آپ کو نمایاں فرق بھی پتہ چل رہا ہے کہ تنوین ہی ہے، پیش والی ہے، وہ زبر والی ہے۔ زبر والی کے اوپر وقف کرنا ہے تو الف مدہ بنا کر وقف کرنا ہے، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے، تنوین کو بالکل نہیں پڑھنا۔ ساکن ہوگا تو کوتب و جدن میں سے ہے تو دال کے اوپر کلکلا کریں گے۔ آگے پھر آیت مبارکہ چل رہی ہے تو اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اس نون کی زیر کو پڑھ کر وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کریں گے۔ اگر پھر ملانا ہے تو شفتینی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ تو یہ ہوگا طریقہ ہمارا رموز اوقاف کا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کیا ہم نے کیا؟ یقول، یا زبر یا، تو یا کو یا ایک حرکت اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو بعض اوقات ہم یقولو کر دیتے ہیں، تو یہ یقولو کہنا بھی غلطی شمار ہوتا ہے کہ یا زبر یا ہے تو اس کو یا کریں۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، یہ مالن تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو ادغام کامل ہوگا بلا غنہ، یعنی غنہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، مالن ایسے نہیں ہوگا، مالن لبدا، تھوڑا سا بھی نون 50% بھی نہیں آئے گا۔ یہ معنی ہے ادغام کامل کا، یعنی مکمل نون کی جو تنوین کی جو نون ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ نے اسلام کے بعد اسلام کو پڑھنا ہے۔ تو آگے دال کے اوپر میں بتا چکا کہ 2 زبر والی تنوین ہے تو اس کو الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ ابھی ہم کریں گے کہ رکیں گے نہیں، آگے والی آیت کو دوبارہ ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے اور یہاں آ کر وقف کریں گے تو کیا بنے گا جی؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ تو یہ یارہ ہا ضمیر کا ما قبل متحرک ہے، ما بعد بھی متحرک ہے، تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں جی مد صلہ کبریٰ، بعد والا متحرک حمزہ ہے تو اس کو ذرا لمبا کریں گے۔ یہ رسم الخط کی خامی ہے کہ یہاں پہ سیدھی پیش پڑی ہوئی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ کیا ہوا جی؟ اس نون کے بعد بھی اسی طرح لام آیا تھا جس طرح اس تنوین کے بعد لام آیا، تو ہم نے اس کو ان لم نہیں پڑھا، اس کو پڑھا اللم، نون کو ختم کر دیا بالکل۔ یہاں پہ مد صلہ کبریٰ کیا ہم نے، الم نجعل لہ، لام کا لام کے اندر ادغام کیا ہم نے، کیوں کہ یہ متجانسین ہے، یہ 2 ہم جنس حروف اکٹھے آ گئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، تو یہ ہے یہاں پہ نجعل لہ، تو اس کو پڑھیں گے
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے وا ہے تو ادغام ناقص ہوگا. تنوین کچھ پڑھی جائے گی, کچھ ادغام ہو جائے گا. بالکل اس کا اظہار نہیں کریں گے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن نہیں کریں گے, بلکہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. دو قاعدے ہیں. نون کے اوپر تشدید آ گئی ہے, غنہ کرنا ہے. اس کے بعد جیم ہے, قطب و جدن میں سے ساکن آ گیا ہے, قلقلہ کرنا ہے, پتلا قلقلہ کریں گے. تو یہ ہوئی جی ہماری باتیں کس کی, علم تجوید کے مطابق کیسے حروف کا ادا کرنا ہے. یہاں پہ پکا قاعدہ ہے کہ دو زبر والی تنوین کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, الف مدہ بنا کر وقف کرنا. الف مدہ کیسے بنتا ہے, الف مدہ کسے کہتے ہیں, کس الف کو مدہ بنایا جاتا ہے, کیوں دو زبر والی تنوین کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اصل حرف میں اس کا اصل حرف ہمارا کلمہ جو ہے لام با دال ہی ہے. اصل کلمہ میم واو لام ہے, واو الف سے بدلا تو مال بن گیا. تو جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ دو زبر والی تنوین لگانے کے بعد اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس الف کو مدہ بنایا جاتا ہے. وہ مدہ الف کب ہوتا ہے, الف مدہ تب ہوتا ہے جب اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو. واو مدہ تب ہوتی ہے جب اس کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو. یا مدہ تب ہوتی ہے جب اس کا ماقبل زیر کے ساتھ ہو. آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی جانب. علم صرف میں کلمات کو مصدر سے کلمہ, فعل, اسم کیسے بنا. حرف تو حرف ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے, وہ ایز اٹ از ہوتا ہے. تو یقولو کا جو مصدر ہے وہ ہے قاف, واو اور لام. یہ باب نون سے آتا ہے جی. قوالا یقولو ہے لفظ اصل میں, نصرا ینصرو کے وزن پہ. اسی وزن پہ اگر آپ لکھیں تو یہ لفظ بنے گا یقولو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ جب واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتی ہے. تو اس واو نے اپنی پیش جو ہے وہ کس کو دی, قاف کو, خود ساکن ہوگی. تو یہ لفظ ہمارا بنا یقولو. یہ ہے یقولو. اہلکتو جی, اہلکتو کا روٹ ورڈ ہے ہا, لام اور کاف. ہلاکا یہ لفظ استعمال ہوا ہے باب افعال سے. باب افعال کا وزن ہے اہلک, افعل یفعلو. ٹھیک ہے جی, افعل یفعلو. اور یہ ثلاثی مجرد میں تھا تو یہ ہلاکا تھا. ہلاکا معنی ہوتا ہے کہ وہ خود ہلاک ہوا, اس سے کوئی چیز جاتی رہی. ہلاکا کا معنی بنیادی طور پہ ہوتا ہے کسی چیز کا اس کے پاس سے غائب ہو جانا, چلے جانا, اس کے پاس کسی چیز کا نہ رہنا. تو ہلاکا عنی سلطانیہ, ہائے میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی. میں نے بادشاہت کو خود نہیں بھیجا کسی کے پاس, میری بادشاہت جاتی رہی. یہ ہے ثلاثی مجرد. تو یہ ہے باب افعال کی خوبی جو فعل لازم کو متعدی بناتی ہے. میں اس کا بھی ساتھ میں نے ذکر کر دیا. تو یہ لفظ افعلا کے وزن پہ افعلتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ لفظ اس کا وزن بنے گا. تو فا عین لام کی جگہ پہ ہم اپنے الفاظ رکھ لیتے ہیں. تو یہ لفظ کیا بنے گا جی,
اہلکتو، کوئی ہے فرق؟ فا کی جگہ پہ ہا، عین کی جگہ پہ لام، اور لام کی جگہ پہ کاف، تو اپنا وزن آ گیا. افعلتو کے وزن پہ اہلکتو، یہی ہمارا لفظ ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے لفظ ہے مال. مال کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم واو لام. میم واو اور لام، ماوالا، فعل، میم واو اور لام. اس کو ہم اگر فعلن کے وزن پہ موالن کریں گے تو کیا ہوگا؟ میم واو لام. تو کیا ہوگا؟ اس میم مفتوح کے بعد چونکہ واو متحرک ہے تو یہ مطابقت کے کلیے کے مطابق یہ ہے کہ واو کا سے پہلے پیش ہونی چاہیے، یا مفتوح حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف ہونا چاہیے. یہ حرف صحیح ہے تو صحیح کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. اس واو کی جگہ پہ ہم اس میم کے اوپر پیش ڈال دیں، یہ ناممکن ہے. بیمار کو تندرست کرنا ہے، تندرست کو بیمار نہیں کرنا. تو تندرستی یہ ہے کہ اس واو کو الف سے بدل دو. دو زبر والی تنوین لگانی ہے، ایک الف کا اضافہ کر دو. معلوم. آگے ہے لوبادا. یہ لام، با اور دال مادہ ہے اس کا. یہ دو الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، لوبادا اور لیبادا. تو بہرحال کچھ تجوید میں لیبادا کو بھی لبدا پڑھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ہم بہرحال لوبادا بہت زیادہ کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے جی؟ فعلا کے وزن پہ لوبادا. تنوین لگانی ہے، وہ تنوین کا اپنا کلیہ ہے. کیا کہ جب آپ نے دو زبر والی تنوین لگانی ہے تو اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کرنا ہے. یہ الف مصدر کا حصہ نہیں ہے. اس الف کو کون لایا؟ تجوید. تنوین. تنوین ہم نے زبر والی کیوں دی، زیر والی کیوں نہیں دی، پیش والی کیوں نہیں دی؟ وہ مجبور کیا ہمیں اس نے مال نے. چونکہ ہم نے اس کو صفت بنانا تھا مال کی، تو مال کی جو حرکت ہے وہی اس کی ہونی چاہیے. اگر مال دو زبر والی تنوین کے ساتھ ہے تو اس کو بھی دو زبر والی تنوین ہمیں دینا پڑی. آگے چلتے ہیں جی. حمزہ استفہامی. حمزہ استفہامی. یحسبو، یہ کیا ہے جی؟ ہا، سین اور با. یہ لفظ آتا ہے حسیب، یحسیبو، لیکن یہ باب کا نام ہے، لیکن یہی روٹ ورڈ ہا سین با باب سین سے بھی آ سکتا ہے. کس وزن پہ؟ سامعہ یسمعو. تو یہ سامعہ یسمعو پچھلے لیکچر میں بھی ایکسپلین ہو چکا ہے. تو یہ یسمعو کے وزن پر کیا ہے جی؟ یحسبو. اگر ہم اس کو ہا سے لائیں، یعنی باب حسیبہ یحسیبو سے، تو وہ لفظ بنے گا یحسیبو. تو ہمارا قرآن کا لفظ یہ نہیں ہے. مادہ اس باب کا ہے، آیا باب سین سے ہے. ان، اس ان کو کہتے ہیں جی ان مخففہ. یہ انا سے مخفف ہے. اصل میں یہ انا تھا، اس کو مخفف کیا ہے. لم کیا ہے جی؟ لم یہ حرف جازم ہے، نفی. یرہو، اس کو نیچے لے آتے ہیں. یہ لفظ را، حمزہ اور یا مادہ ہے اس کا. رآیو. یہ باب فاتحہ سے آتا ہے جی. فتح سے آئے گا رعایا یرعایو. تو یہ لفظ بنے گا یر
یو. جب حمزہ متحرک ہو ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. تو یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ یارا یو. ٹھیک ہے جی. یارا یو کے اوپر اگر آپ لم داخل کریں، یہ لم، تو کیا کرے گا؟ لم کی خوبی ہے کہ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے. اگر مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے. تو یہ لفظ بنا لم یارا، یہی لفظ ہے یارا. آگے ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جی. ضمیر کون سی ضمیر؟ منصوب. منصوب اس کو کیوں کہیں گے کہ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے متصل. احد، یہ کیا ہے جی؟ یہ علماء کہتے ہیں واو ہا دال اس کا مادہ ہے. اس واو کو حمزہ سے بدل کر احد بنایا ہوا ہے. نجعل، یہ کیا تھا جی؟ جیم عین اور لام. جعل یجعلو، یہ باب فاتح یفتح سے آتا ہے جی. تو یہ لفظ بنے گا جعل یجعلو. تو ہم یجعلو کہتے ہیں جی اصل میں. یجعلو سے اگر مرفوع صیغے جانے جائیں تو وہ 5 ہیں: یجعلو، تجعلو، تجعلو، اجعلو، نجعلو. تو یہ ہے لفظ ہمارا نجعلو. اس سے پہلے لم آیا جو جازم المضارع ہے. اس کا نام ہم نے کہا حرف جازم، جزم دینے والا. ابھی یہ جزم دینے لگا ہے. اس لم نے آ کر عمل کیا کیا جی؟ اس واو کو ہٹا کر جزم بنا دیا. یہ ہمارے ابواب 8 کے 8 ابواب میں اس کو ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ اس کی تقریر کی ہے، اس کو مقرر کیا ہے، اس کا ریپیٹیشن کی ہے. تقریر جو ہے وہ کاف کشک والے سے ہے، تقریر نہیں ہے، تقریر ہے کہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. چونکہ عربی ہے تو عربی کے الفاظ کو بھی ہمیں کبھی یوز کرنا چاہیے. نجعل لہو، یہ کیا ہے جی؟ لام جارہ ہے اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے. کون سی جی؟ مجرور متصل، کیونکہ حرف جارہ کے بعد آئی ہے. عین، عین اس کا روٹ ورڈ ہے جی حمزہ یا عین یا اور نون. یہ لفظ تھا عین، تو ہم نے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو یہ بن جائے گا عین عین. مصنع ہی بنایا نا، تثنیہ مصنع ایک ہی بات ہے. عین عین. اس کی جمع آتی ہے عیون. اعین جی آنکھیں. 2 قسم کی جمع آتی ہے، عیون بھی آتا ہے اور اعین بھی. عیون یہ سیم لفظ چشمے کے معنی میں بھی آتا ہے. لسان، یہ کیا ہے جی؟ لسان کی جمع السنت آتی ہے اور یہ لفظ ہے لام سین اور نون، اس کا مادہ ہے تو یہ اسم ہوا لام سین اور نون. وشفتین، یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے جی شین فا اور ہا. شین فا ہا کا علماء لکھتے ہیں یہ اصل میں تھا شفہتن. پھر اس میں سے اس ہا کو ڈراپ کر دیا گیا اور اس تا کو علامت تانیث کے طور پر
باقی رکھا گیا. تو یہ لفظ بچا شفا. آگے یا نون لگا کر ہم نے کیا کیا؟ تثنیہ بنا لیا. تو یہ بنے ہمارے دو ہونٹ شفتین. وہدینا، اور واو کیا ہے جی؟ واو عطف ہے. ہدینا کیا ہے جی؟ وہدینا. ہدینا کیا ہے جی؟ یہ ہا دال اور یا مادہ ہے اس کا. ہدایا ہدن، ہدن للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ وہی ہدایت ہے. تو یہ کیا لفظ بنا؟ ہدایا. ہدایا لفظ جو ہے یہ ہدایا یہدیو، تو ہم اسی کا ماضی ہے چونکہ ہمارا، تو ہم اسی کو فتح ضرب یضرب ضربنا کے وزن پر ہدینا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ضربنا. تو داد کی جگہ پہ ہا، آگے را کی جگہ پہ دال، را زبر کے ساتھ ہے، دال بھی زبر کے ساتھ. آگے ہے یا، با کی جگہ پہ لگانا ہے یا، تو با ساکن ہے، یا کو بھی ساکن کر دو. آگے نا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ ساتھ میں ایسے لگا دو. تو وہی لفظ بن گیا ہمارا ہدینا. آگے ہا ہے، ہا کیا ہے جی؟ ضمیر. یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، وہ پہچاننا ہے ہم نے اس کے ماقبل سے. اگر اس کے ماقبل فعل ہے تو یہ منصوب ہے، اگر ماقبل حرف جارہ ہے تو یہ مجرور ہے، اگر ماقبل اسم ہے تو پھر بھی یہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے. تو یہ ہوئی ہماری ضمیر منصوب متصل. نجدین کیا ہے جی؟ یہ بھی اسی لفظ ہے، نون جیم اور دال مادہ ہے. اس سے پہلے الف لام لگا دیا. الف لام نے کیا کیا؟ نون چونکہ حروف شمسی میں سے ہے تو اس نون شمسی کی وجہ سے الف لام کی لام کے اوپر جزم نہیں ہے، بلکہ اس لام کو اس نون کے اندر ادغام کر کے اس نون کو مشدد لکھا ہوا ہے. النجدین. جی یہ لفظ ہمارا بنے گا ان نجد. تو یہ جیم کو ساکن کریں گے، آگے دال کے اوپر حرکت دے کر یا نون کا اضافہ کریں گے. دو راستے، النجدین، جو شر و خیر کا راستہ ہے. شر کا راستہ بھی بتا دیا. عرفنا کا معنی میں آتی ہے، یہ ہم نے بتا دیا، ہم نے اس کو اس چیز سے آگاہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار. جی ابھی چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب. علم نحو میں بات کرتے ہیں ہم جملے کی، یعنی جو کلمات کو مصدر سے لے کے ہم نے بنایا، کلمہ پورا بن گیا، اس کلمے کو جوڑ کر ایک جملہ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے علم نحو. تو ابھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں جی پہلی تو جامعیت کے ساتھ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. جس کو ہم نے فعل کہہ دیا ہم نے اس کے اندر ضمیر تلاش کرنی ہے. سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے. اوکے لیٹس گو ان دس وے. آج کہ ہم یقولو کو فعل کہا تھا، یہ ہے جی فعل. جب اس کو ہم نے فعل کہا تو اس کی ضمیر کدھر ہے؟ پہلی بات، ضمیر مستتر ہے یا بارز ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کی مستتر ہے. مستتر کون سی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہوا. ٹھیک ہے جی. ہوا ضمیر مستتر ہے تو یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو یہ مرفوع ہے. یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے.
مرفوع ہو کر یہ کیا بن رہی ہے؟ فاعل بن رہی ہے، نائب فاعل بن رہی ہے، انا کی خبر بن رہی ہے، کانا کا اسم بن رہی ہے، مبتدا بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے، لا و ما مشابہ با لیسا کا اسم بن رہی ہے، لائے نفی جنس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی کہ اس مرفوع نے ان 8 میں سے کوئی ایک ہونا ہے، چاہے اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، لیکن قاعدے کے تحت انا کی خبر بنا لیں، آپ کانا کا اسم بنا لیں، لیکن وہ تو بنائیں گے تب جب اس سے پہلے کانا آئے گا، تو انا کی خبر بنائیں گے جب اس سے پہلے انا ہوگا۔ تو بہرحال تو یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے؟ مرفوع ہو کر فاعل۔ پھر فعل آ گیا ساتھ ہی یکے بعد دیگرے۔ جی یکے بعد دیگرے اگر فعل آیا ہے تو اس فعل میں ضمیر کون سی ہے؟ کیا مستتر ہے یا بارز ہے؟ اگر مستتر ہے تو وہ کون سی ہے؟ اگر بارز ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہ ضمیر، یہ ہے صیغہ ہمارا جی فعل ماضی کا، اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس میں یہ جو تاپش تو ہے نا جی آخر میں، اس کو میں ایرو دیتا ہوں، یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر بارز ہے۔ یہ یہاں پہ کیا ہم نے، یہ ضمیر مستتر ہوگا، یہ ضمیر بارز کون سی؟ تاپش تو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے؟ فاعل۔ جس طرح یہ مرفوع ہو کر فاعل ہے، یہ بھی مرفوع ہو کر فاعل ہے۔ دیکھیں جی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ مرفوع لکھ کر اس کے نیچے اس کو کہہ دوں یہ مفعول بھی ہی ہے، یا میں کہہ دوں انا کا اسم ہے۔ او بھئی انا کا اسم تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو مرفوع بھی کہہ رہے ہو اور انا کا اسم بھی کہہ رہے ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ مالن لبادا، مالن جو اسم ہے ہمارا، اور لبادا بھی اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ بے وجہ تنوین۔ تو یہ اسم میں سے ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ یہ اسم پہلے لکھ لیتے ہیں، دونوں اسم ہیں، تو اسم جمع اسم۔ اچھا، 2 کنڈیشن آ سکتی ہیں، یا تو یہ مرکب اضافی ہے تو یا یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر اس کو مرکب اضافی کہیں گے تو پھر ہمیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دوسرا کلمہ مجرور چاہیے۔ یہ اس کے نیچے زیر آئے گی تو ہم اس کو مرکب اضافی بنا سکتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی ہم کو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ کون سی چیز ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس کو مرکب اضافی نہ کہیں؟ کیونکہ اس میں مضاف الیہ مجرور نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ اچھا، صفت جو ہے وہ اپنے اعراب کے اعتبار سے موصوف کے برابر ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے، جو کہ ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے یہ موصوف ہے پہلا، جمع یہ اس کی صفت ہے۔ موصوف کون ہے؟ مال۔ لبادہ اس کی صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟ بہت زیادہ۔ تو یہ مرکب توصیفی بنا، ایسے ہی ہے جی۔ مرکب توصیفی ہو کر یہ حالت اس کی کون سی ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ شاباش، منصوب ہے۔ تو منصوب جس کو کہیں گے اس کو ہم ان 8 میں نہیں تلاش کریں گے جس کو ہم نے مرفوع کہا۔ مرفوعات جو 8 ہیں، 5 اور 3 8، وہ تو مرفوعات ہے نا۔ تو جس کس کلمے کو ہم نے یا جس مرکب کو منصوب کہا ان کی لسٹ علیحدہ ہے۔ ان کی لسٹ کون سی ہے؟ مفاعیل 5، مفعول بہ، مفعول لہ،
مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول معہ، پانچ مفاعیل ہو گئے. اس کے بعد آتا ہے جی ان کا اسم، کانا کی خبر. لائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا ریب، لا فیہ، لا ریب، با کے اوپر زبر ہے، وہ لا کا اسم ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. تو لا کا اسم منصوب ہوتا ہے. اسی طرح لا و ما مشابہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح منادا جب مضاف بنے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، کیا منادا ہے، کیا انا کا اسم ہے، کیا کانا کی خبر ہے؟ ایسا تو کوئی کام ہے ہی نہیں. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے سیدھا سا کہ یہ جو فاعل ہے نا، اس نے یہ فعل کیا ہے اس مفعول کے اوپر، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفعول بہی ہے. مفاعیل خمسہ میں سے یہ مفعول بہی ہے. تو پہلے فعل اور فاعل کو آپ چھوڑیں نا فی الحال. پہلے اس فاعل نے فعل کون سا کیا جی؟ فاعل جمع فعل ہونا، تو فعل جمع فاعل چاہیے تھا، بارہ جگہ کی مناسبت سے ہم ایسے لکھ لیتے ہیں. پھر فعل جمع فاعل، اس کو مفعول بہی چاہیے. یہ مفعول بہی اس کو چاہیے کہ اس فاعل نے فعل کیا، کس چیز کے اوپر کیا؟ اس فاعل نے تاپش تو نے اہل کا فعل کیا کس مفعول کے اوپر؟ اس مرکب توصیفی کے اوپر. اس نے مال کے اوپر فعل کیا، اس نے اڑا دیا، ضائع کر دیا، خرچ کر دیا، کثیر تعداد میں خرچ کر دیا. کس کو؟ مال کو. تو مال کی صفت کیا ہے؟ مال لوبدہ تھا، تھوڑا بہت مال نہیں تھا، مال بہت زیادہ تھا، تو یہ اس کی صفت ہے. تو یہ جو مال اللوبدہ ہے، صفت موصوف ہو کر مرکب توصیفی بن کر منصوب ہے، تو یہ مفعول بہی ہے. تو ہم کہیں گے یہ اس کا فعل تھا. ایرو دے لیتا ہوں میں یہاں پہ، یہ فعل ہے. فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ جو تینوں کانٹینٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، کس کے؟ جملہ فعلیہ کے. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور اس کا مفعول بہی بھی ہوتا ہے. مفعول بہی کبھی نہ ذکر کر کے اس سے جامعیت مراد لی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایک جملہ بن گیا ہے. اس جملے کو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. ٹھیک ہے جی، محلن جب اس کو ہم نے منصوب کہا، محلن منصوب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں منصوب ہونے کی علامت تلاش نہ کی جائے. یہاں پہ اس کو دو زبر والی تنوین کی وجہ سے منصوب کہا، لوبدہ کو دو زبر والی تنوین کی وجہ سے منصوب کہا، تو صرف مرکب توصیفی منصوب بن گیا. تو اس محلن منصوب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنے گا جی مفعول بہی. کس کا؟ اس فعل اور فاعل کا. پلس لگا لیں یہاں پہ، یہ پلس کا نشان ہے. فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی. تو یہ پھر ایک جملہ بن گیا ہمارے پاس، مرکب جملہ فعلیہ. تو یکے بعد دیگرے فعل آ گئے نا. اس فعل کے بعد یہ پورا جملہ جو ہے ہم کہیں گے محلن منصوب ہو کر اس فاعل نے یہ فعل کیا اس جملے کے اوپر. کیسے؟ وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں. اس نے کھایا، کیا کھایا؟ سیب کھایا. اس نے پیا، کیا پیا؟ کوئی پینے والا مشروب ہی کہیں گے نا جی. پینے کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے پیا سیب پیا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا، کیا کہا؟ کوئی جملہ ہی کہا نا، کوئی ایک لفظ کہا، کوئی اسم کہا، فعل کہا، حرف کہا، یا ان تینوں کا ایک مرکب کہا. تو وہ مرکب یا تو ناقص ہو سکتا ہے یا تام ہو سکتا ہے. تو اس نے ایک مرکب تام کہا جس کو ہم جملہ کہتے ہیں. تو بات کہاں سے پھر مکمل ہوئی ہماری اس آیت مبارکہ میں؟ اس ایک مذکر نے کہا اہلکت مال اللبدا، تو یہ اس کا مفعول ہے.
ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک جملہ بنایا, اس جملے کو پورا سالو کر کے یہ پورے کا پورا پیکٹ جو ہے, اس پیکٹ کو ہم نے اس یقولو کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو دوبارہ ایک جملہ بن گیا. شاباش, یہی ہے, یہی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہی ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, استفہام ہے, سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یحسب, یحسب ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے جی. اس فعل کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے یا مستتر ہے؟ آپ بولیں جی. یہ مستتر ہے. مستتر ہے تو یہ بنے گی, لفظ کیا بنے گا جی یہاں پہ؟ یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے. اور کون سی ہے؟ چونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو وہ ہوگا وہ کے معنی میں آ جائے گا. اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, ضمیر مرفوع ہوتی ہے جی مستتر, اور یہاں پہ بھی یہ فاعل بن رہی ہے. اس نے گمان کرنا ہے. کیا اس فاعل نے فعل کون سا کرنا ہے؟ یحسب کرنا ہے. پیچھے سوالیہ انداز ہے, کیا گمان کر لیا ہے اس نے؟ تو ہم کہیں گے یہ فعل جمع فاعل. آگے جی. انا کو کہتے ہیں, یہ ان ہے, ان مخففہ. یہ اصل میں تھا انہو. اس جملے کو اگر آپ اس طرح لینے جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اسی طرح یہ لفظ بھی ہوگا انہو. تو انہو کی یہاں پہ اصل میں یہ اس کی شکل تھی. یہ محذوف ہے. یہ جو ہا ہے نا, یہ چھپی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ علماء نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے ود their vast knowledge based on قرآن اینڈ حدیث. انہوں نے ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتایا ہے. یہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں اس کو انا کہہ دوں. یہ اعراب القرآن, تفسیر القرآن کے چیپٹر میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہا ضمیر یہاں پہ چھپی ہوئی ہے, اصل میں ہے انہو. کیا اس نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک وہ, اس وہ کے بارے میں آگے یہ خبر ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا ایبریویشن ہے, یہ اس کا مخفف ہے. جی ہاں, 2-3 لفظوں کا مخفف ہے. مخفف ہے, بالکل صحیح. انہو کو مخفف کیا گیا. آگے جی. لم یارہو, پھر دیکھ لیتے ہیں ان کی ذرا, کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ ان کو. ان میں سے یہ تو ہے جی فعل. اس فعل کے بعد ایک ضمیر ہے جس کو ہم نے کہا یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جی؟ یہ فعل کے بعد آئی ہے. اور یہ ہے بھی بارز. اور یہ بارز نہیں, ایک ہاں جی, مستتر جو ہے وہ یارہ کے اندر ہے. اس فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے اور وہ ہوا ہے. جو ہے وہ جی نہیں, اس کو بارز نہیں کہیں گے. اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کا سوال ہے کہ یارہ ہو میں ہو ضمیر بارز نہیں ہے. نہیں, یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر اس پورے فعل کے بعد آئی ہے. اس کو ضمیر مشترک کے نام سے جانا جاتا ہے. جب یہ کسی فعل کے بعد آتی ہے تو منصوب ہوتی ہے. اس ہو سے مراد یہ اکیلی ہو نہیں ہے, اس کے نیچے آنے والے 14 کے 14 صیغے ہیں. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, نا. ان سے مراد 14 کے 14 صیغے جب یہ کسی فعل کے بعد آئیں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ منصوب متصل ہے. جب یہ کسی حرف جارہ کے بعد آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ مجرور متصل ہے. جب یہ متصل کا نبی صاحب لفظ جو ہے نا,
آپ اٹیچمنٹ کا لفظ استعمال کریں, بڑا اچھا لفظ ہے. نہیں جی نہیں, میرا اپنا لفظ ہے, متصل ہے اور عربی کا لفظ ہے, ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو متصل ہی کہیں گے. آپ کی پرابلم ہے کہ آپ متصل کا معنی اٹیچڈ یاد رکھیں, اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایزی ہے. ٹھیک ہے. یرہو یہ کیا ہے جی, یہ فعل تھا, اس فعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو ہوا مستتر ہے اور وہ مرفوع ہوتی ہے, اور یہاں پہ یہ وہ فاعل ہے. اس فاعل نے, یہ جو فعل ہے یارا کا, ایرو دے کے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فعل, فعل جمع فاعل اس کے اندر ہی ہے. یہ اس ضمیر, یہ جو تیسری ضمیر ہے ساتھ میں, اس کو ہم نے ضمیر منصوب کہا, تو یہ ہے مفعول بھی. تو یہ ہمارے پاس ایک جملہ بن گیا, فعل جمع فاعل جمع مفعول. اچھا جی, یہ جو فاعل ہے نا, یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو جملہ یہاں تک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے. لیکن مقصود تھا کہ اس کو چھپا نہ رہنے دیا جائے, اس کو ظاہر کیا جائے کہ یہ کون ہے. چھپی چیز کو ظاہر کیا جا سکتا ہے, تو بارز کو مزید بارز نہیں کیا جا سکتا, تو وہ تو ابری ہوئی ہے, وہ تو ظاہر ہے آلریڈی. تو ہم نے اس فاعل کو ظاہر کر کے کہا جی یہ احدن جو ہے نا, یہ اسم مرفوع ہے اور یہ مرفوع ہو کر فاعل بنا ہے. کس کا؟ یہ فاعل ہے, یہ دونوں سیم ہے. یہ جو ہوا اس کے اندر ابھی تک چھپا ہوا تھا نا, جب احد لفظ ہمیں ملا مرفوع حالت میں, ہم نے کہا جی یہی وہ فاعل ہے جس نے دیکھنے کا کام کرنا ہے. اچھا, دیکھنے کا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, یارا وہ کرتا ہے یا کرے گا, حال کی بات ہے. ٹھیک ہے. لم آ گیا, لم نے آ کر اس کے اوپر دو تبدیلیاں پیدا کی. ایک تو اس کے آخر میں ایک الف مکسورہ تھا, اس کو گرا دیا. یہ لفظ اصل میں تھا, یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یرا, ایسے کھڑی زبر میں یہ تھا. لم آیا, لم نے آ کر اس کے آخر سے الف مکسورہ کو گرا دیا. تو کتابت کا طریقہ ہے کہ کھڑی زبر کو اس نے نارمل زبر کر دی. تو یہاں پہ بھی یہ جو فعل ہے, اس فعل کو اس نے ماضی منفی کر دیا. ایک تو فعل مضارع تھا جس کا معنی حال اور مستقبل تھا, لم نے آ کر اس کو اس کی نفی کی. نہیں دیکھا, کب نہیں دیکھا, دیکھتا ہے یا نہیں دیکھے گا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس نے ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ لم نے آ کر اس کی نفی کر دی, تو یہ فکر جمع نفی ہو جائے گی. تو یہ جو پورا جملہ ہے, یہ لم سے لے کر احدن تک, یہ جو پورا جملہ بنایا ہم نے, اس کو ہم کہیں گے جی یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہو کر کیا بن رہا ہے, اس انہو میں ان کا اسم ہا ہے اور اس کی خبر یہ پورا جملہ ہے. یہ پورا جملہ ہے. دیکھتے ہیں کیسے, کہ کیا اس نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک اس کو نہیں دیکھا کسی ایک نے بھی ماضی میں. آگے کی تو بات چھوڑے نا, جو اس نے, وہی بندہ ہے جس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا, اور وہ کہتا ہے میں نے اپنا مال خرچ کر دیا. سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں, ایک قادر مطلق ذات ہے جو اس کو پرماننٹ واچ کر رہی ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ایک طریقہ اس کی ترکیب کا. دوسرا طریقہ ان کے ساتھ ہے. ان, اگر اس ان مخففہ کو ان مصدریہ جانا جائے تو یہ پورا جملہ, یہ میں پچھلے لیکچر میں
کر چکا ہوں ایکسپلین، کافی لمبا ہو رہا ہے لیکچر ہمارا، مجھے یہ بھی احساس ہے. تو پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان مصدریہ کے ساتھ پورا جملہ جمع ہو جائے تو وہ بتاویل مفرد ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی کچھ یہ بنتا ہے کہ بتاویل مفرد کا معنی ہے، اس کا معنی مصدری ہو جاتا ہے. تو مصدر کا معنی اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. تو کھانا پینا، رونا، ہنسنا، جاگنا. اگر اس ان کو مصدریہ لیا جائے تو کسی ایک کا اس کو نہ دیکھنا اس نے گمان کر لیا ہے. آخر میں نے لفظ یوز کیا ہے نہ دیکھنا. کسی ایک کا اس کو نہ دیکھنا، یہ ہے معنی ان مصدریہ جمع، یہ پورا جملہ. تو بتاویل مفرد ہو کر بتاویل مفرد یعنی مصدریہ معنی میں جا کر اس کا مفعول بہ بن جائے گا. تو اس مفعول بہ میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. تو یہ پورا جملہ ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر معول یا جملہ بتاویل مفرد ہو کر اس کا مفعول بہ بن جائے گا. کیا اس نے گمان کر لیا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ آگے چلتے ہیں جی. الم نجعل، پھر وہی بات ہے، پھر حرف استفہام ہے. لم جو ہے وہ نفی ہے. کس کو؟ فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی کے معنی دے رہا ہے تو اس کو ماضی میں لے جائے گا. نجعل فعل ہے، اس فعل کے اندر ضمیر کون سی ہے جی؟ مستتر ہے. کون سی؟ نحنو. فعل مضارع کے اندر 5 ضمائر مستتر ہیں. کون کون سی؟ ہوا، ہیا، انتا، آنا، نحنو. یہ چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اس میں نحنو چھپی ہوئی ہے اور وہ مرفوع ہے. اس سے پہلے یہ فاعل ہے. فاعل جمع فعل. لہو مرکب جاری متعلق فعل. ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے. کیا نہیں بنایا؟ آئین. آئین جو ہے وہ حالت نسبی میں ہے تو مفعول. یہ مفعول ہو کر ہم کہیں گے پہلے تو یہ میں سادہ ہی کر لیتا ہوں، یہ معطوف علیہ ہے. اس کا معطوف یہ اول پھر یہ ثانی. کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے 3 چیزیں، عین 2 آنکھیں، و لسان اور 1 زبان، و شفتین اور 2 ہونٹ. تو سوالیہ نشان انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے، یہ جو ہم ہے نحن، ہم ہیں فاعل. کون سا فعل کرنے والے؟ جعل کا، بنانے والے. کیا بنانے والے؟ مفعول، مفعول بہ. یہ مفعول بہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے، 2 ہے یا 3 ہے؟ یہ واو عطف ہمیں بتا رہی ہے یہ ایک مرکب عطفی ہے. تو ہم یہ کہہ لیں کہ یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف اول اور یہ معطوف ثانی. تو پورا مل کر ایک مرکب عطفی ہے جو مفعول بہ بن رہا ہے. مرکب عطفی. تو یہ مرکب عطفی مفعول بنا اس فعل کا. آگے کیا ہے جی؟ اس واو نے کیا کیا جی؟ یہ جو واو ہے، یہ دونوں واو تھی اسماء کے درمیان عطف. عینین اسم، لسانن اسم، شفتین اسم، تو مرکب عطفی بن گیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا شفتین و ہدینا. فعل کا فعل کے اوپر، اسم کا اسم کے اوپر، حرف کا حرف کے اوپر. تو ہم کہیں گے یہ ہدینا کا عطف جو ہے وہ اس نجعلو پہ ہے. الم نجعلو، نجعل و ہدینا وہ صیغہ ہے مضارع کا. مضارع سے پہلے لم لا کر نفی کا معنی ماضی میں کیا، یہ ڈائریکٹ ماضی کا لفظ استعمال کر لیا. وہ ہدینا میں ضمیر کون سی ہے جی؟ نا، مرفوع فاعل جمع فعل. ہدایت کا فعل کرنا ہے اس نا نے.
ہدیناہو، ہا ضمیر کو ہم نے کیا کہا جی؟ منصوب متصل، تو یہ ہے منصوب ہو کر مفعول بنی، تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی، وَہَدَيْنَاهُ، ہم نے راستہ دکھایا اس کو، ہم نے بتایا اس کو، کیا بتایا؟ نجدین، دو راستے، تو ہم کہیں گے یہ مفعول بھی اول ہے، اور یہ جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہے۔ یہاں پہ یہ کیا ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے منصوب ہے۔ منصوب کیسے؟ النجدین، دا یا نون دین سے۔ تو فکرہ ہمارا مکمل ہوا کہ کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو راستے کی ہدایت؟ کیا ہم نے دو راستوں کی پہچان اس کو نہیں عطا کر دی؟ وہ جو پہلے آیت آ رہی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو پرہیزگاری کا راستہ بھی بتا دیا، الہام کر دیا اس کے اندر، اور فجور کا بھی الہام کر دیا۔ تو گویا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں کے متعلق آگاہی جو ہے وہ دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری 10 آیات مکمل سورۃ البلد کی۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس کسی کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ ریمارکس میں پیچھے نیچے کومنٹس باکس میں دے سکتا ہے، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔